آج ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم اگر غور کریں صبح شام ہم کتنے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، میرا خیال صفر ہی نتیجہ آئے گا الا ماشاء اللہ ہم دنیا کے مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بچوں کو اچھی تعلیم دے دو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، بچوں کو ڈگری دلا دو تاکہ معاشرے میں ناک اونچی ہو جائے، بچے کی عزت بنے، اسٹیٹس بنے، ہماری بھی ناک اونچی ہو کہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، جی آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر، آپ کا بیٹا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ صرف اپنے ناک کے لیے اپنے بچوں کی تربیتیں کر رہے ہیں اور ماں باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں تاکہ خاندان کے کہ دیکھو اپنی ماں کا کیسے خدمت گزار ہے، کہ واہ واہ کیا وہ اپنے باپ کے کیسے جوتے اٹھاتا ہے۔ خدا تو ہمارے کسی عاشق خیال میں بھی نہیں رہا۔ ہم خود اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم خود عبادتیں کر رہے ہیں، ہم اگر حسن سلوک کر رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کے غیر بیٹھا نظر آتا ہے، وہ اللہ کے غیر کے لیے ہم سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں، اللہ تو ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں ہوتا ہی نہیں۔ بس یہی نبی بتانا چاہتے ہیں، تم اگر ایک لقمہ بھی اٹھا کے کھانے کی کوشش کرو، اس لقمہ کھانے میں بھی اللہ کی نیت کر لو، پانی پینے میں بھی اللہ کی نیت کر لو، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے میں بھی اللہ کی نیت کر لو، تو نبی فرماتے ہیں بیوی کا بوسہ لینے پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ بس آج ہی سے یہ نیت باندھ لو، ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ چاچی حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے آدمی کل روز قیامت میں عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، عرش الہی کے سائے کے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو 2 دوست آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں گے، وہ جو 2 دوست ہیں فرمایا وہ بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ جو شخص جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو نے اس کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں بتایا تو نہیں۔ کہا کہ بتا۔ وہ اٹھا جا کے کہنے لگا بھائی صاحب میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اللہ تجھ سے بھی محبت کرنے لگ جائے اور میں بھی اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو نے کہا اس کو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تجھ سے بھی محبت کرے اور میں بھی اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا بس تو چونکہ اس کے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کل روز قیامت میں تم اکٹھے ایک ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی حسب نسب والی حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ گناہ تک بالکل پہنچ گیا، گناہ کرنے کی پوری قدرت اس کو حاصل ہو گئی اور ایک دم اس کو اللہ کا خوف آ گیا اور کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، چھوٹی سی نفس پرستی میں مبتلا ہو کر کل کیا جواب دوں گا، انی اخاف اللہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا، اور اس شخص کو بھی اللہ کل روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص بڑی بہادری سے لڑتا جا رہا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر بڑا رشک کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آدمی تو بڑا بہادر ہے۔ نبی نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ اتنی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے اور نبی کہہ رہے جہنمی۔ ایک صحابی کہتا ہے میں اس کے پیچھے ہو گیا، لڑتا لڑتا جا رہا ہے یہاں تک اتنا زخمی ہو گیا، آخر میں ایک جگہ پہنچا، اس نے اپنی تلوار کو اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کے اوپر یوں جھک گیا، تلوار اس کے پیٹ میں گھس گیا اور اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، یہ تو میرے سامنے دیکھتے دیکھتے جہنم میں چلا گیا۔ لیکن اب تشویش باقی ہے کہ یار یہ جہنمی کیوں ہے؟ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ آدمی تو خوش کر، یا رسول اللہ خیریت کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ انٹینشن کی وجہ، نیت کی وجہ سے۔ کہا کہ یہ جو لڑتا نظر آ رہا ہے اتنی بہادری سے یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ اصل میں زمانہ جاہلیت میں اس کے قبیلے کی اور سامنے والے قبیلے کی دشمنی چلی آتی تھی، اس قبیلے زمانہ جاہلیت کی دشمنی نکالنے کے لیے لڑ رہا، کتنا بڑا عمل کیا ہے لیکن نیت کیا ہے، آج ہی چھوڑوں گا کسی کو۔ فرمایا کہ انٹینشن یہ بنائی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے زبان سے بتا دیا، دنیا میں بتا دیا کہ جہنم میں 4 طرح کے بظاہر دنیا کے اندر انسان رشتے استوار کرتا ہے، یا تو خونی رشتے ہوتے ہیں، یا احسانی رشتے ہوتے ہیں، یا نظریاتی رشتے ہوتے ہیں، اور یا ایمانی رشتے ہوتے ہیں، اور ان تمام رشتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ایک رشتہ ہے اور وہ ایمانی رشتہ ہے، باقی سارے رشتے فنا ہو جانے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ قیامت کے دن سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہاں ایک رشتہ باقی رہے گا اور وہ ایمان اور تقوی کے جو رشتے ہوں گے یہ باقی رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ دروازے پہ کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی اس رکابی کے پاس گئے جو میں نے رکھی ہوئی تھی پرندوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس پانی کی رکابی میں دیکھا، اپنا امامے کو درست کیا، انگلیوں سے اپنی داڑھی کو کنگھی کی، اپنے آپ کو سنوارا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امتی ہوگا، آپ اس کے سامنے بند سنور کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں عائشہ، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب اس سے ملاقات کرے تو بند سنور کر کرے تاکہ تمہارے حلیے سے بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایمان اور تقوی والے جو رشتے ہیں اس سے مطلوب اللہ ہوتا ہے، باقی تمام رشتوں میں اللہ کا غیر ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹا باپ ماں کی خدمت کرتا ہے یہ سوچ کے میری ماں ہے، ایک بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا بھائی ہے، میرا اس کا خون اندر جوش مارتا ہے، یہ خونی رشتے، تو خونی رشتوں کی وجہ سے
انسان دنیا میں بہت کچھ نبھاتا ہے۔ اس طریقے سے احسانی رشتے محسن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ یہ سوچ کے یہ میرا محسن مجھ پہ احسان کیا، لہذا احسان کا بدلہ احسان دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو نظریاتی رشتے ہیں، میرے جماعت کا آدمی ہے، ہم نے ایک اکٹھے حلف لے رکھا ہے، ہم جماعت کے کاز کے ساتھ مخلص رہیں گے، لہذا ہمارا جماعت کا آدمی، لہذا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، بھلے وہ سچا یا جھوٹا۔ تو گویا کہ دنیا کے یہ باقی تینوں رشتے اس نیت سے انسان نبھاتا ہے، لیکن ایمانی رشتے صرف اور صرف اللہ کے لیے نبھاتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی، یہ اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ چونکہ میرے اللہ کو مانتا ہے، جس اللہ کو میں مانتا ہوں اسی اللہ کو یہ مانتا ہے، جس معبود کے ساتھ میں جھکتا ہوں اس کے سامنے یہ بھی جھکتا ہے، جس اللہ کو میں پکارتا ہوں اس کو یہ بھی پکارتا ہے۔ تو گویا کہ شب و روز کی زندگی اندر میں جس طریقے سے اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں، یہ بھی اسی اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا ہماری منزل چونکہ ایک ہے اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ ایمانی رشتے۔ تو نبی نے فرما دیا کہ سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، دنیا کے جتنے حسب نسب آخرت میں ختم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا صرف میرا نسب باقی رہے گا۔ جو آل رسول ہیں، سید ہیں، نبی کی اولادوں اور نسبوں میں سے ہیں، فرمایا ان کا نسب باقی رہے گا کہ ان کو میرے نسب سے فائدہ شاید وہاں آخرت میں پہنچے گا، لیکن دنیا کے اندر آپ کے آپس کے جو رشتہ داریاں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، ایک رشتہ داریاں باقی رہیں گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری۔